سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ منشیات ہے۔ آپ سب کے علم میں کتنے گھر اس کی وجہ سے برباد ہو گئے، کتنے لوگ جو ہے وہ بیکار ہو گئے، کتنے لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایسے ایسے واقعات سامنے آتے، اچھے بھلے گھر کھاتے پیتے جو ہوتے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، بڑے اچھے لوگ تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے، غلط بیٹھک، غلط دوست، غلط سوسائٹی نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، اور ایسے ایسے گھر اجڑ گئے جو ہنستے بستے تھے، اور گھروں کے سامان بک گئے، گھر بک گئے، یہاں تک کہ ہر چیز گھر کی بیچنے کے بعد بھی نشئی جو ہے اس کو سکون نہیں آتا۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے۔ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں، نشہ بیچنے والے، جو بھی ڈیلر ہوتے ہیں، وہ پہلے آپ کو فری میں نشہ دیں گے، اور جب آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ کو اپنے تن کے کپڑے بھی بیچنے پڑیں گے۔ یہ حالات پاکستان میں اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ دیکھیں، جو بات یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بندہ کون ہے، کہا کیا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اس پر پورے پنجاب میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ جتنے بھی نشہ آور چیزیں بیچنے والے لوگ ہیں یا نشئی ہے، ان کی کم بختی آئی ہوئی ہے۔ کل یا پرسوں ایک میری بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ، انہوں نے کہا جی یہ سی سی ڈی نے بے گناہ لوگ تو بے شمار مارے، مگر اس میں اب تھوڑا سا امن بھی آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے ہم جب چنیوٹ جاتے تھے پنڈی بٹیا سے تو بڑی مشکل ہوتی تھی، وہاں سے راستے میں ڈاکو جو تھے وہ لوٹ لیتے تھے، اور وہ لوگوں کے مال کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ بھی لے جاتے تھے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس دفعہ رات کا وقت تھا تو ڈرائیور کہنے لگا کہ آپ فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بار تو پنجاب گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ، کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ سب لوگ پیدا کیے ہوئے تھے، خود ہی ان کے پالتو تھے، تو ان کو ختم تو کیا، لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ بے گناہ لوگ بھی مارے گئے بڑی تعداد میں، جنہوں نے معافی بھی مانگ لی سب کچھ۔ پچھلے دنوں اسی طرح ایک چنیوٹ کا بھی واقعہ تھا، اس کو بھی گھر سے اٹھا کے لے گئے اور پھر قتل کر دیا۔ اور یہ ایک ظلم ہے۔ جب اگلا بندہ ہتھیار ڈال دے اس کو موقع دینا چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے، اپنی فیملی کی اصلاح کرے، اس کے لیے کوئی تربیتی سسٹم بنانا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو گھر سے لے جا کے اور ذاتی وجہ سے یا کسی قسم کے اس کے اوپر جھوٹے کیس ڈال کے قتل کر دیں۔ پاکستان میں ہماری یہ حالت ہے۔ آج میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے کے اوپر جی ایف آئی آر درج کی گئی۔ ایف آئی آر درج کیا کی گئی؟ یہ جی نواز شریف کوئی روڈ ہے، میں نے تو نہیں دیکھا ہوا، اس نے جی وہ وہاں سے کراس کیا اور اس کی جان کو خطرہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ نارمل تو اس کا جرمانہ ایسی جگہ پہ ہوتا ہے، یورپ میں بھی اگر اس طرح آپ کرے تو ٹکٹ دیا جاتا ہے 40-60 یورو کا یا پاؤنڈ کا کہ آپ یہ جرمانہ دے دیں۔ ایف آئی آر درج کرنی اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ ہمارے کیونکہ ہم اوور لوگ ہیں اور سسٹم سے زیادہ ہی اوپر پہ چلے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے مناسب نہیں لوگوں کے لیے مشکلات اس طرح پیدا کرنی۔ پہلے تو آپ نے ان کی تربیت ہی نہیں کی ہوئی۔ جب آپ نے ایک معاشرے کی تربیت ہی نہیں کی، اس کا بیڑا غرق بھی آپ نے کیا، تو اب آپ کہتے جی ان کے چلان کریے کہ بائک والا نہ ملے تو پیدل والے کا چلان کر دو۔ تو پہلے یہاں پہ اگر آپ کو بتاؤں تھوڑا سا یورپ میں، تو یہ جو بچے نرسری میں کنڈر گارڈن میں جاتے ہیں تو وہاں پولیس جاتی ہے، ان بچوں کو لے کے ساتھ بتاتے ہیں یہ روڈ کیسے کراس کرتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر وقت دیتی ہے پولیس۔ ہماری طرح نہیں کہ پولیس آ جائے تو وہاں پہ کھلبلی مچ جاتی ہے کہ پولیس آ گئی ہے، اتنا خوف ہے پولیس کا۔ یہاں کی پولیس جو ہے وہ آپ کی ہمدرد ہوتی ہے، آپ کے لیے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو سیاستدانوں کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے فرق بتانا۔ تو آپ ایک اچانک کیا جی سب کا دماغ چینج ہو جائے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہوا یہ ہے کہ جو ڈی پی او چنیوٹ ہیں انہوں نے بڑا قدم اٹھایا، اور ان کے بڑے قدم کی وجہ سے اس وقت ضلع چنیوٹ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کئی کلو کے حساب سے منشیات جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں۔ اس میں جو علاقے آ رہے ہیں ان میں جناب لالیاں بھی شامل ہے، چناب نگر کا علاقہ ہے، چھنی کریشیاں، یہ میرے ہاتھ دریا کے بالکل اوپر ہے، ساتھ وہاں سے بھی پکڑے گئے ہے، اور
اور بھی جو نزدیک علاقے ہیں گاؤں شاؤں وہاں سے بھی لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے۔ ان میں جو بتانے والی بات ہے کہ خواتین بھی شامل ہیں، ان کی بھی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اور ڈی پی او چنیوٹ سے جو ہیں انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ جو منشیات فروش ہے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پچھلے دنوں ایک قبرستان سے بھی وہاں پہ ایک منشیات فروش پکڑا گیا تھا۔ لیکن یہ ڈی پی او صاحب آپ کی پولیس کے بغیر نہیں منشیات فروش پیدا ہوتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو آپ اپنی پولیس میں کالی بیڑے ہیں پہلے ان کی صفائی کرے، یہی ان لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، یہی ان سے اپنا بتہ شتہ لیتے ہیں، یہی ان سے پیسے شیسے لیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ جو منشیات فروش ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھے کہ ان کے بغیر پولیس کے منشیات فروش ہو یا کوئی اور ہو وہ یہاں پر پروان چڑھ سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہاں پہ جو خواتین پکڑی گئی، اب اگر میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان میں اس منشیات کی وجہ سے میں نے جس طرح شروع میں بتایا وہاں پہ ایسے حالات بن چکے ہیں کہ ہم اس کو سب سے بڑا کاروبار سمجھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام بتایا تھا آپ کو، ایک مولانا صاحب تھے، ان سے پتہ نہیں کتنے کلو پکڑی گئی۔ وہ مولانا صاحب یہ بھی چنیوٹ کے علاقے میں خبر آئی تھی۔ تو یہ سارے کام جو ہے وہاں پہ اس لیے بھی ہے، ظاہر ہے وہ منظور چنیوٹی صاحب کا شہر ہے اور وہاں جو ضلع ہے وہاں پہ ان کی بڑی لمبی خدمات ہیں اس طرح کے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے۔ 24 لوگوں کی اطلاع ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پہلے آپریشن میں پکڑے گئے ہیں اور دوسرے میں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا خبر آتی ہے، لیکن اتنی جلدی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ اسی طرح لاہور، فیصل آباد، دوسرے شہروں میں بھی پولیس کے چھاپے جاری ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ٹھکانے بھی لگایا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے اگر باز نہ آئیں گے تو یہ اپنا ان کو کسی نہ کسی بہانے سے پھر آگے بھجوا دیا جاتا ہے، آگے سمجھتے ہیں نا جہاں سے واپسی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس میں مریم صاحبہ آپ کی ٹیم پہ بھی نظر رکھیں، وہ بھی لوگ شامل ہیں، وہ بھی منشیات فروش جو آپ کے یہ پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں، ان میں اگر چیک کریں گے تو یہ بھی ان لوگوں کے میرا خیال سہولت کار ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو چھڑانے کے لیے جاتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جو مجرم پالتے ہیں۔ اس میں اب کئی پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ اب میں سیدھا یہ تو نہیں کہتا کہ اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، لیکن میں ایک اشارتاً آپ کو میں نے بات بتائی ہے۔ تو جرائم ہمارے جو ہیں آج کل میں دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی تھا، کہتا لوگوں کو مجرم بنا رہی ہے یہ پولیس، جرم تو وہ نہیں کرتے لیکن ان کے اوپر غلط ایف آئی آر درج کر کے ان کو پولیس میں لے جانا، ان کو جیلوں میں لے جانا، اور یہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر یہ چیزیں مشہور ہیں کہ جو جرائم ہے وہ لوگ جیلوں سے سیکھ کے آتے ہیں، جرائم جو ہے وہ پولیس والوں سے سیکھتے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں ان کو مجرم جو ہے اس میں ہمارے ادارے بناتے ہیں، ہماری پولیس بناتی ہے، کیونکہ اصلاح کا تو ہمارے پاس کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس سسٹم نہیں کہ جس کے ذریعے کسی کی اصلاح کی جائے۔ ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے کہ ہر ایک کا بیڑا گرک کیا جائے۔ لیکن لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ فلم چل رہی ہے، کچھ عرصے کے لیے یہ چلائی جائے گی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ان کو فکر ہوتی ہے آج اگر یہ مولویوں کو قابو کر رہے ہیں کسی طرح، تو اس میں یہ نہیں کہ مولویوں کی اصلاح کے لیے یہ کر رہے ہیں یا عوام کی، ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہمارے لیے کل کو مصیبت بنے گا۔ تو یہ سیاستدان ہمارے وہ سارے کام اپنے لیے کرتے، کوئی عوام کی خدمت کے لیے وہ نہیں، کوئی آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ یہ 24 لوگ ہیں، ان پہ مقدمات چلیں گے، کیا ہوگا یہ تو ہمارے ڈی پی او چنیوٹ صاحب ہم دیکھتے رہیں گے، نظر رکھیں گے ایسے لوگوں کے اوپر کہ یہ دوبارہ باہر آتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے کئی کلو کے حساب سے وہاں سے چرس مرس پکڑی ہے وہ کہاں جاتی ہے۔ اب وہ کہیں ہمارے پولیس والے ان کے حوالے آ جائے، وہ بھی کہیں چلو جی دیہڑی لگاؤ، کیونکہ دیہڑی پروگرام چل رہا نا، کسی کی 1 ارب کی دیہڑی ہے، کسی کی 10 روپے کی دیہڑی ہے، جس کی جتنی پہنچ ہے وہاں تک کی وہ دیہڑی لگا رہا ہے۔ تو اس وقت جناب یہ حالات چلے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ دوسری جو اہم بات آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ عوام سخت پریشان ہے، اور ان کے اوپر ایسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ کہ ان کو سانس لینا مشکل ہو گیا، اس فضا میں آپ سانس نہیں لے سکتے۔ جہاں میں نے ابھی ایک واقعہ آپ کو بتایا، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو وہاں پہ ہماری نظر سے گزر رہے ہیں، اور لوگ جا کے سوشل میڈیا پہ میرا خیال ہے
کافی شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں، کسی کے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی باتوں سے۔ تو جناب یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی، اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، احتیاط کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ راستہ غلط ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ ایک دفعہ یہ منشیات کے چکر میں کوئی پڑ جائے تو اتنی جلدی ویسے لائن پہ نہیں آتا، چرسی کبھی بھی چرس نہیں چھوڑتا، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی بیٹھک سے بھی بچنا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔